بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید عبادت اور اس کے منافی امور، یعنی توحید عبادت کے میں جو خلل ڈالنے والے اور نقص پیدا کرنے والے امور ہیں، ان کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم عبادت کو سمجھتے ہیں، توحید عبادت کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت کے لغوی جو معنی ہے وہ ہے کسی کے سامنے پستی عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے دل کے اندر جو ہے اس کی جو ہے عظمت اس کے دل کے اندر انسان کے پیدا ہونا، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی اعتبار سے جو عبادت ہے اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا دین۔ ایک تو اس معنوں میں اس حوالے سے امام ابن تیمیہ نے تعریف کی ہے کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال آتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے بندے کا اللہ کے احکام کی تابع داری کرنا، بندے کا اللہ کے احکام کی تابع داری کرنا، یعنی عبادت کا جو اطلاق ہے وہ دو جو ہے پہلوؤں پر ہے۔ ایک تو نسبت انسان کی طرف ہے اور دوسری طرف نسبت جو ہے وہ اللہ کے قانون کی طرف ہے، جو کچھ اللہ نے آسمان سے انسان کے لیے اتارا ہے، ٹھیک ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ رب العزت کی احکام کو تسلیم کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دو عبادت کے پہلو ہیں۔ عبادت کے ارکان جو ہیں وہ تین ہیں، یا محبت، خوف اور امید۔ عبادت کی شرائط قبول کے اعتبار سے اور صحیح ہونے کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو ہے اخلاص، کہ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو باتیں عموماً ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ عبادت کی جو ہے جھک جانے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، تو اس کی دو قسمیں جو ہیں وہ جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے عبادت کونیہ، کہ اللہ رب العزت کے وہ احکام جو کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں ان کے سامنے جھک جانا، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ ہر کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ کافر بھی جو کائنات میں اللہ کے قوانین چل رہے ہیں انہی کا پابند ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو مومن کے لیے بھی نکلتا ہے، کافر کے لیے بھی نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے تو مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی۔ زندگی، موت، بیماری، رزق اور خوشی، غمی، یہ تقریباً جتنے بھی امور ہیں یہ اس کے اندر کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عبادت کونیہ۔ یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے بندے بن کر ہی آنے والے ہیں، یعنی سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو اس کے اندر نیک بد سب اس کے اندر جو ہے اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے غرق ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دنیا میں دیگر حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے اندر نیک اور بد سب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کونی عبادت ہے کہ کائنات
سب کی سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اس میں البتہ مومن جو ہے وہ اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے جو ہے اجر کی امید رکھتا ہے، یہ فرق ضرور ہے. اور جو کافر ہے وہ جو ہے اس اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا فطرت قدرت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قدرتی آفات، ٹھیک ہے، قدرتی آفات ہیں، ٹھیک ہے، اور جی قدرتی وبائیں ہیں. انہوں نے ایک نیچر کا خدا جو ہے وہ گھڑ رکھا ہے نیچر کے نام سے، فطرت کے نام سے. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس کائنات میں قوانین، اس کی عظمت اور اس کی قوت کو پہچان کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو کے تابع دار بن جائیں، وہ اس کو جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اس چیز کو کس طرح؟ قدرت کا نام لگا کے کہ قدرت نے یہ کر دیا، قدرت نے وہ کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو کونی امر ہے، کائنات میں جو اللہ کے قوانین ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس کائنات کو باریک اور مضبوط جو ہے اصول اور قوانین میں جکڑ رکھا ہے، یہ انسان کو اللہ کی عظمت کی یاد دلاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو جھکا دیتے ہیں یہ قوانین. لیکن مومن جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تو صبر کرتا ہے اور دوسرا اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے ہی سامنے جھکتا ہے اور اسباب کو وہ اختیار کرتا ہے بلا شک و شبہ، مگر اس کی نظریں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہیں. اور دوسری عبادت کی جو قسم ہے وہ ہے عبادت شرعیہ. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو شریعت آسمان سے اتاری ہے، جو آسمان سے احکام نازل کیے ہیں ہمیں ماننے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، تو اس کو مانا جائے. تو یہ مومن کے ساتھ خاص ہے. مومن جو ہے اور انبیاء علیہ السلام کا جو پیروکار ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ احکام کو تسلیم کرتا ہے اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہاں اللہ نے عبادت اپنے عبادت گزار بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ہر حکم چاہے وہ رویوں سے متعلق ہو، چاہے وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہو یا اللہ رب العزت سے متعلق ہو، تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا عبادت شرعیہ ہے. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں عبادت کی اس بنیادی سے تعارف کے بعد توحید عبادت کی طرف. توحید عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں افراد اللہ بافعال العباد، اللہ کا بندوں کا عبادت کے افعال میں اللہ کو یکتا ماننا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید عبادت ہے. کہ انسان دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دل کی بندگی ہو، چاہے وہ زبان کی بندگی ہو، چاہے وہ جو ہے اطاعت کی بندگی ہو، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے، دل میں اللہ کے مد مقابل یا اللہ کی طرح کسی سے محبت کرنا، کسی سے ڈرنا، کسی سے امیدیں لگانا، کسی پہ توکل کرنا، زبان سے کسی کو مدد کے لیے، ایسی چیزوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ پکارنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو قیام کرنا، اور اطاعت میں اللہ رب العزت کی شریعت کے مد مقابل کسی اور کے قانون کو نافذ کرنا معاشروں میں، ریاستوں میں، اور کسی اور کی فرما برداری کرنا اس درجے میں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا توحید عبادت کے اندر ایک بہت بڑا خلل ہے. اچھا جی، اب توحید عبادت کو جو ہے اس کا تعلق اللہ کے الہ ہونے کو ماننے سے ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے جس کلمے کی دعوت دی ہے اس کے اندر اللہ کی الوہیت کی بات ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے. تو الہ کسے کہتے ہیں؟
الہ کی تعریف ہے کہ ہر وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ مگر سچا الہ اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا جتنے بھی عبادت کروانے والے ہیں ان کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے، ان کی عبادت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، آپ کوشش کیا کریں کہ جن کے مائک آن ہو وہ بند کر لیا کریں خصوصاً لیکچر کے دوران۔ اچھا جی، توحید عبادت کے اور بھی نام ہیں جو کتب کے اندر آئے ہیں، جیسے توحید الوہیت، توحید العباد، کیونکہ یہ بندوں کی توحید، یعنی چونکہ یہ بندوں کا عمل ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بندوں کی توحید، یعنی بندے اس توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ توحید عملی، کیونکہ اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، صرف اعتقاد نہیں ہوتا۔ توحید جو پہلے ہم نے پڑھی ہے توحید ربوبیت، اس میں صرف اعتقاد ہوتا ہے، آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، آپ اللہ کو کائنات کا خالق مالک مانتے ہیں۔ اب ماننے کے بعد جو آپ ایکٹ کرتے ہیں، جو آپ اعمال کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ پر امید اللہ سے جڑتی ہے، توکل اور بھروسہ قائم ہوتا ہے، یا زبان سے اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، یا عمل سے اس زمین پر اللہ کی جو تابعداری کو قائم کرتے ہیں، دین کو جو قائم کرتے ہیں، یہ توحید عملی ہے، تو اس کو توحید عملی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام توحید الغایہ بھی ہے کہ اسی توحید کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہی رسولوں کی دعوت بھی ہے کہ ہر رسول نے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی ہے۔ اچھا، ابھی ہم سب سے پہلے جس چیز کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت کا جو معنی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک مخصوص معنی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھ لو، عبادت کا مطلب ہے سجدہ کر لو۔ تو شریعت کے اندر یہ جو اعمال ہیں انہیں کہتے ہیں مراسم عبادت، ٹھیک ہے، عبادت کے وہ مراسم جو ہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شریعت دی اس کے اندر بھی یہ مراسم موجود ہیں، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ سارے مراسم ہیں۔ مگر اسلام عبادت کا جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو دنیا کے اندر دیگر ادیان اس عبادت کے بارے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں عبادت کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس چند اعمال مخصوص وقت میں مخصوص انداز کے اندر کر دیں تو آپ نے عبادت اللہ کی کر لی اور آپ عبادت گزار بن گئے۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، یہ عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے۔ مسلمان کی زندگی چاہے انفرادی ہے، چاہے گھریلو ہے، چاہے معاشرتی ہے، اور چاہے وہ ریاستی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت کا جو ہے وہ جامع مفہوم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ تعلق قائم کرنا بھی نیکی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ بھی نیکی ہے جبکہ اس سے تو انسان لطف اندوز ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ حرام تعلق رکھے گا تو گناہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ فرمایا پھر حلال کرنا وہ نیکی ہے۔ تو اس قدر اسلام نے یعنی عبادت کے مفہوم کے اندر جامعیت پیدا کی ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی زندگی کے کسی بھی عمل کے اندر شامل ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ اس لیے عبادت کا یہ مفہوم باطل ہے کہ انسان محض چند اعمال کر لے اور باقی زندگی کے اندر وہ سمجھے کہ میں نے تو عبادت کر لی ہے۔ اور مسلمانوں میں آج یہی مفہوم رائج ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محض نماز پڑھ لینا، محض ذکر اذکار کر لینا وہ عبادت ہماری پوری ہو گئی۔ اس لیے ایک نماز پڑھنے کے بعد
شخص جو ہے وہ سود کما رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ہوں، وہ قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہوگا اور وہ سمجھتا ہوگا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناحق معاملات کر رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ تو اللہ کا پورا عبادت گزار ہے. اسی طرح سے وہ جو ہے ریاست کی سطح پہ یا اجتماعی کسی بھی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوگا، مگر ایک حج کر کے عمرہ کر کے 5 نماز پڑھ کے وہ سمجھے گا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بالکل باطل تصور ہے. اسلام میں عبادت کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے زندگی کے ہر پہلو میں وہ رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اور رہنما ماننے کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ کی ہی ہدایت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، پیروی کے لائق ہے. اچھا، کچھ اور جو ہے اس کے عبادت کے قواعد ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا مطلب ہے معبود ماننا. بعض لوگ کہتے ہیں الہ ماننے کا مطلب ہے اللہ کو رب ماننا، یہ غلط معنی ہے. رب کے معنی الگ بیان ہوئے ہیں اور الہ کے معنی الگ بیان ہوئے ہیں. الہ کا مطلب ہے اللہ کو معبود ماننا. دوسری چیز ہے کہ الوہیت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں. اللہ عبادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، وہ معبود ہے، وہ سچا معبود ہے. یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. کیا مطلب ذاتی صفت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے وہ معبود برحق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے معبود ہے اور ہمیشہ معبود رہے گا، اور وہی سچا معبود ہے. تو وہ معبود اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. وہ معبود اس لیے ہے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، چونکہ وہ کائنات کا تن تنہا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور زمین و آسمان کے ذرے ذرے پہ اس کا حکم جاری ہے، اور انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اس لیے انسانوں پر اس کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی لائی ہوئی شریعت کے پیروکار بن جائیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی کے حکم و قانون کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں. کہ یہ اس اکیلے کا حق ہے. اب کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا تو وہ تب بھی وہ معبود ہے، وہ سچا معبود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ بس انسانوں پر مسلط کر دیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی اطاعت کرو، بلکہ یہ اللہ رب العزت اس کا حقدار ہے. اور اس کا حقدار ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ ذات ایک تو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اور دوسرا وہ کامل مطلق ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. کہ انسان کسی سے دور کیوں ہو، کسی کی بندگی کیوں نہیں کرتا اللہ کے سوا، کہ ہر ایک میں نقص ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی جو ہے وہ شخصیت کیوں نہ ہو. ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان نیند اور اونگ اور بھوک اس کا محتاج ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے عبادت نہ انبیاء کی ہو سکتی ہے، نہ اولیاء کی ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے کسی نظام کی ہو سکتی ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی کی ہو سکتی ہے، نہ سائنس کی ہو سکتی ہے. عبادت صرف اور صرف اکیلے اللہ ہی کی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے، وہی کامل مطلق ہے. اور دوسری بات، وہ اپنی مخلوق پر انعام کرنے والا رحمان اور رحیم ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے. تو دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جو ہے کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ان صفات پر پورا اترتی ہو. لہٰذا اس لیے اللہ اکیلا جو ہے وہ عبادت کا حقدار ہے. اس بات پر اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر مختلف انداز میں بیان فرمایا، جیسے فرمایا یدعون
यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफअहु ज़ालिका हुवा अद-दलालुल बईद। ये अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, औरों की इबादत करते हैं, उनको जो ना उन्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान, तो यही खुली गुमराही है। इसी तरह फरमाया कुल अराइतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द। आगे फरमाया अम लहुम शिरकुन फिस समावात, ये तुम देखो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है। तो चाहे ये कोई शख्सियत हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, निज़ाम हो, आप देख लें दुनिया के अंदर इन्होंने क्या पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बनाने वाला है। ठीक है, और इंसान को जो भी उलूम मिले हैं वो अल्लाह ही की अता है, और उतनी ही मिले हैं जितनी अल्लाह ने इंसान को चाहा है। ठीक है, अल्लाह के फजल और रहमत से ही इंसान को जो तरक्कियां, टेक्नोलॉजी मिली, जो कुछ भी इल्म मिला, वो अल्लाह ही की आता है। तो उससे बजाय इंसान के अल्लाह को पहचाने, अल्लाह का शुक्रगुजार बने, अल्लाह के सामने झुके। अगर इंसान कहेगा कि जमीन के अंदर वो खुदा है और उसकी हुक्मरानी चलनी चाहिए, उसका हुक्म और उसका निज़ाम और दस्तूर कायम होना चाहिए, और उसको सजदे और उसको रुकू और क़याम होने चाहिए, और उसके लिए जो है वो इंसानों के दिल उसके लिए धड़कने चाहिए। हकीकत में ऐसा शख्स खुदाई का दावा करने वाला है। अच्छा, एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला इबादत का मुस्तहिक है, और दूसरी बात कि ये तीसरा कानून है कि कोई इबादत तब तक इबादत नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वो इबादत तौहीद पर कायम ना हो। ठीक है, हर वो इबादत जो तौहीद पर कायम नहीं है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मुशरिकीन मक्का अल्लाह की इबादत करते थे, हज करते थे, तवाफ करते थे, मगर साथ अल्लाह के शरीक ठहराते थे, इसलिए उनकी इबादत बातिल करार पाई, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हुई। तो इबादत अल्लाह के यहाँ कब काबिल कबूल होगी कि जब इंसान उसमें शिर्क को शामिल ना करे। इसी तरह से कोई इंसान कहता है जिंदगी के इनफरादी जिंदगी के अंदर तो मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, ठीक है, मगर मईशत में, सियासत में और जिंदगी के इज्तिमाई पहलू में मैं अल्लाह के सामने नहीं झुकूंगा, बल्कि मेरे पास कुछ और है जो जिसको मैं समझता हूँ कि अल्लाह से ज्यादा जो है वो अल्लाह की बताई हुई बात से ज्यादा फायदा मंद है। तो ऐसे शख्स के फिर रोजे और नमाजें वो भी रायगाह है, क्योंकि उसने अल्लाह के अलावा और खुदा बना रखे हैं। इसी बात को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या इन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं जो इनके लिए ऐसे कवानीन घड़ते हैं जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, इनके लिए शरीयतें बनाते हैं, ठीक है, जिंदगी गुजारने के तरीके मुकर्रर करते हैं। और इसी बात से अल्लाह ने कुरान में मना किया, और ये बहुत सारी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इस बात से रोका है। इसके बाद एक कायदा ये है कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, अब इसका मतलब वही जो मैंने पहले बयान किया, क्या मतलब इबादत का ज़हन में आता है, इसका मतलब तो ये है फिर हर टाइम मस्जिद में बैठे रहे। नहीं नहीं, ये इबादत का वो मफहूम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। ठीक है, जब मस्जिद में जाने का वक्त हो तो मस्जिद में जाना इबादत है, और जब जो है वो कमाने के लिए जाना हो तो कमाने के लिए जाना इबादत है, और जब बीवी बच्चों के अंदर उन्हें मोहब्बत देने का वक्त हो उस वक्त वो इबादत है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग नमाजों के अंदर बड़ा ही जो है वो जबरदस्त तरीके से तहकीक करेंगे कि नमाज कैसे पढ़नी है। कुछ कोई कहेगा जी सीने पे हाथ बांधने हैं, यहाँ पे हाथ होना चाहिए, बाज तो बेचारे गले को पहुंचाए हुए होते हैं, और बाज जो है जो जिसकी तहकीक होगी अच्छा नहीं नीचे हाथ बांधने हैं, वो जनाब 2 उंगलियां ऊपर रखनी है, 2 नीचे ऐसे होनी चाहिए, पूरा आपको स्केच खींच के और एक बड़े ही तरीके के साथ आपको बताएंगे। पाँव से पाँव मिलाना है और कंधे से कंधा मिलाना है, तो वो आपको जो है ना बगैर देखे और बगैर सोचे समझे वो आपके साथ इस तरह से जुड़ रहा होगा। तो अलगर्ज नमाज के अंदर तो माशाल्लाह एक एक चीज की पाबंदी होगी, मगर वही शख्स अपने घर में दाखिल होते ही उसका अपने बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक है, उसका अपना बहन भाइयों से क्या ताल्लुक है, माँ बाप से क्या ताल्लुक है,
بیوی کے اوپر وہ کیا ذمہ داریاں ڈال رہا ہے کہ اللہ نے وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کیسا اخلاق ہے، کیسے معاملات ہیں، کیسا کاروبار ہے، وہ سود بھی کھا رہا ہوگا، وہ حرام بھی کھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سیاست کے اندر جو ہے اسلام پسند جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے لبرل اور بے دین جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہاں پر وہ اسلام کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ وہاں کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بس آپ نے نماز کو اچھے سے ادا کرنا ہے، تو یہ ایک باطل تصور ہے۔ ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت، ہر عمل عبادت ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کو پرفیکٹ کرنا ہے اور مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے جتنا بہتر کر سکیں اس کو کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہمیں اسی کا مکلف کرتا ہے جس کی ہمیں طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک قاعدہ یہ ہے کہ عبادت مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ انسانی جبلت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ انسان جو ہے وہ جھکتا ہی جھکتا ہے کسی نہ کسی ذات کے سامنے، اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی کے سامنے جھکتی ہے، یا انسانوں کے سامنے جھکے گی، پتھروں کے سامنے جھکے گی، وہ آگ کے سامنے جھکے گی، وہ کسی اور خدا کو پوجے گی، کوئی نیشنلزم کو پوجے گا، کوئی کسی ازم کو پوجے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو پوجے گا، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو عبادت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، عبادت انسان کو اللہ نے اس کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ کسی معبود کی عبادت کرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے اور اکیلے اللہ ہی کی عبادات جو ہے اللہ ہی کے لیے بجا لاتا ہے۔ اچھا، عبادات کی اقسام جو ہے وہ مختلف ہیں، یا پریکٹیکل چیزوں کے حوالے سے یا اعضاء سے تعلق رکھنے کے حوالے سے۔ کچھ قلبی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بنیادی ہے، دل کی عبادات، دل کی محبتیں، دل کی خشیتیں، دل کی امیدیں، توکل، بھروسے، یہ سب کی سب دل کی عبادات ہیں جہاں سے باقی عبادات پھوٹتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب یہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قولی عبادات ہیں، تسبیح بیان کرنا، تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کہتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ تسبیح ہوتی ہے، اور الحمدللہ حمد ہے، اور جو ہے اللہ اکبر اللہ کی تکبیر اور تمجید ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کا زبان سے کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ ایسے ہی مالی عبادات ہیں، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا، چڑھاوے اور سبیلے لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اسلام کے دفاع، مسلمانوں کی بھلائی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ باقاعدہ اس دین کی سربلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جس کو جو ہے بدنصیبی کے بہت سارے لوگوں نے اس دین سے نکال دیا ہے کہ یہ دین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے علوم اور دین کے علوم، اس کے اندر تفریق ڈال کے آج ہم جو ہے وہ گمراہی کی جو ہے وہ اس کے اندر جا گرے ہیں اور ذلت و پستی میں جا گرے ہیں، حالانکہ دنیا کے علوم اور دین کے علوم یہ سب کے سب اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اور سب کے سب کا حاصل ہونا اب یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فرض عین ہے، کچھ فرض کفایہ ہیں۔ فرض عین وہ ہے جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے روزہ ہے جو اللہ نے یہ اعمال فرض کیے، اور کچھ علوم وہ ہیں کہ جو اگر باقی مسلمانوں کو نہ اس میں حاصل کر رہے ہوں تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ طب کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، مسلمانوں کے دفاع کا علم ہے، یہ دیگر سارے علوم یہ سب کے سب اللہ کا دین ہے، جس کو حاصل کرنا دین کا تقاضا ہے۔
تو یہ عبادات کی چند جو ہے وہ اقسام ہے. اس کے بعد جو ہے اگلا موضوع ہے ہمارا اطاعت. اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیسے بنتی ہے اور اطاعت اور عبادت کے اندر کیا فرق ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ اس میں بیان کریں گے کہ اطاعت میں اور عبادت، یہ عبادت میں کیا تعلق ہے اور ان کے اندر کیا جو ہے وہ فرق آئے گا. تو ابھی ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. جی جی فاروق بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ جی عبادت اور پرستش میں کیا فرق ہے؟ جی پرستش اور عبادت میں کیا فرق ہے. پرستش جہاں تک یعنی شرعی اعتبار سے، یعنی ایک تو لغت کا مسئلہ ہے کہ پرستش کا جو لفظ ہے یہ اردو کا یا فارسی کا غالباً لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اور تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے اس کانسیپٹ کے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ عبادت کو ہم جب اس میں جوڑ دیتے ہیں کہ یہ محض چند جو اللہ کے احکام ہیں جو مسجد کے اندر، اور عبادات یعنی اسے کہتے ہیں مراسم عبادت. مراسم عبادت یہ لفظ استعمال کیا ایک عالم نے، تو میں اسی کو استعمال کرتا ہوں. تو اگر کوئی یہ فرق کرے کہ پرستش صرف نماز روزے کی جو ہے جو اعمال ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی اطلاق درست ہو. لیکن یہ اردو اور عربی کا ہی فرق ہے. اصل میں تو یہی ہے کہ عبادت جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے. اس میں یقیناً نماز کا، روزے کا ایک الگ سے بلند مقام ضرور ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زندگی کے باقی پہلو جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے اور اس میں انسان جو مرضی چاہے کرتا پھرے اور جس کو مرضی چاہے جس کی مرضی عبادت کرے. یہ معنی نہیں ہے. جی ایک اور کوشچن ہے میرا چھوٹا سا. وہ جی یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سائنس کا علم حاصل کرنا یہ بھی مالی عبادت میں آتا ہے، وہ بھی انسانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جی خاص طور پہ. تو یہ پوچھنا تھا، آج کل جو مطلب ہم مطلب یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں تو ٹیکنالوجی مطلب سائنس وغیرہ، وہ تو بس اس کا ایسا جو کوئی اتنا فائدہ وغیرہ تو ہوتا نہیں، وہ بس اپنی جاب کے لیے ہوتا ہے. تو اگر وہ ہم وہ بھی جی جی وہ بھی پھر ہمارا یہ اصل نا میں کہ جی 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 آپ بات پوری کر لیں. جی وہ پھر یہ کہ اب وہ کچھ لوگ کچھ کوئی 100 میں سے 1% ہوگی جن کی نیت ہو کہ مطلب اپنے کام کرنا، باقی تو یہ ہوتے ہیں جابس کے لیے. لیکن وہ بھی یہ ہے کہ حلال رزق کی تو مطلب کوشش ہوتی ہے ان کی. تو کیا وہ بھی اسی مطلب عبادت کے زمرے میں آئے گا یا کچھ جی اور آئے اصل گا؟ مسئلہ ہمارے ویژن کا ہے. اگر ہمارا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو، ہمارا کنسپٹ کلیئر ہو، ہمیں پتا ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر محض کھانے پینے کے لیے نہیں آئے اور چند سجدے اللہ کو کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، اللہ کی تابع داری کریں، اور ہمارا ہر عمل جو ہے اس سے اس دین کی نصرت ہو رہی ہو، یہ دین زمین پر قائم ہو رہا ہو اور اس زمین سے کفر اور شر کا خاتمہ ہو رہا ہو. تو یقین مانیں کہ ہماری یونیورسٹی میں جانا اور ہمارا مسجد کے اندر جانا، ٹھیک ہے، ہمیں دونوں جو ہے نا وہ اہم لگنے لگے، اور ہم یونیورسٹی میں جا کر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے یا اپنے آپ کو آزاد اللہ سے کرنے کی بجائے ہم سمجھیں کہ وہاں پر بھی ہمارا ایمان بڑھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیات ہے کونی اور ایک آیات ہے شرعی. شرعی آیات وہ ہیں جو قرآن میں آئی ہیں یا حدیث ہے. اچھا، اس کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کی آیات کا علم ہے. اور دوسری ہے کونی آیات، کائنات میں اللہ کے جو قوانین کار فرما ہے، جو قوانین قائم و دائم ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہے. اور اس کا علم بھی انسان کا ایمان کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نے اس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے. اس لیے تو دیکھیں کہ سائنس کا علم باقاعدہ مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا اور مسلمانوں کا جب زمین پر جو ہے نظام قائم تھا، تو اس وقت یہ باقاعدہ مسلمانوں کا ایک ہدف تھا. تو یہ اللہ کی آیات کو بڑھاتا ہے. انسان آسمانوں میں اللہ کے قوانین کو جانتا ہے، اپنے نفس میں میڈیکل سائنس کے ذریعے جانتا ہے. تو اس سے ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے. کانسیپٹ کو، میرے حال میں نیت سے بھی پہلے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
اور رزق حلال کے لیے بھی کوئی کمانا یقیناً عبادت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ جی عائشہ بہن آپ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن شاید وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، لیکن مجھے کافی کنفیوژن ہے۔ جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک انسان ریلیجس بھی ہو، عبادتیں بھی بہت کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حلال اور حرام کا بھی خیال رکھتا ہو، لیکن ایک تو اگر ان کے اخلاق اچھی نہیں ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دوسرا ایک رویہ ان کا ایسا ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں، یہ مال میرا ہے، یا بیوی بچوں پہ جتانا کہ میرا، تو یہ مطلب یہ ایک شرک یا یہ ایک غرور کے لیول پہ نہیں آتا، زمرے میں نہیں آتا کہ مطلب میرا میرے ہر ایک چیز جو ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ تو اللہ کی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن یہ میں والی جو چیز آ جاتی ہے تو یہ ایک غرور کے لیول میں نہیں آ جاتا؟ جی گناہوں کے نا درجات ہیں، اور ہر گناہ جو ہے وہ بہرحال نقص ہے اللہ کی عبادت کے اندر۔ بعض ایسے ہیں جو شرک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض ایسے ہیں جو شرک تو نہیں بنتے، کبیرہ گناہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بعض اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں اس میں بنیادی طور پر مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا جو عبادت کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کے سجدہ کرنا تو عبادت ہے، مگر گھر میں اخلاق جو ہے وہ میری مرضی ہے، میری پرسنالٹی ہے، وہ میری انا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کانسیپٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو تو ہمیں جیسے نماز چھوڑنے پر شرمندگی ہوتی ہے، جیسے ہمیں جو ہے روزے چھوڑنے پر شرمندگی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے رویوں کے گناہوں میں، اپنے اخلاق کے گناہوں میں شرمندگی ہو۔ اور اس بارے میں تو بہت احادیث ہے جس کے اندر اس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور عذاب ہوگا، اور جو ظلم کرے گا وہ اس دن پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ کا مسئلہ ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی بری عادات ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے۔ جی اچھا سر، میرا ایک دوسرا بھی کویشچن ہے۔ سر کچھ تو لوگ بہت انسانوں کے اتنا مطلب ان کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ ساری چیزیں ان کو، لیکن کچھ لوگ چیزوں کو بھی ایسے دے دیتے ہیں، لیکن مطلب مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ پھر اس میں ان کی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل مطلب بہت مہنگی گاڑی ہوگی، پھر وہ اگر کسی کو ضرورت بھی ہوگی، اگر کسی کی جان بھی جا رہی ہوگی تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ نہیں گاڑی خراب نہ ہو جائے، یا پھر اجازت نہیں ہوگی مطلب بیوی کو یا بہو کو کہ وہ کچھ کر سکے، مطلب اگر کسی کی ضرورت ہو تو اس کو اتنا اختیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کس لیول میں آ جاتا ہے؟ یا گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی صوفے پہ بیٹھنے میں، تو یہ تو اسلام یہ کلچر تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ ان کو یہ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں بھی ہے، جس کی جتنی عزت ہے اتنا دینا چاہیے، مطلب جیسے کہ بادشاہ ہے تو ان کو ویسے رسپیکٹ دینی چاہیے، اور اگر جو ملازم ہے تو ان کو ویسے رکھنا چاہیے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے جو ہمارے کلچر کے اندر موجود ہے، اور ہندوؤں سے بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیزوں کو تباہی کا ذریعہ بنایا ہے ان کے اندر یہ مال اور دنیا کا سامان اور دنیا کی چیزیں، یہ بھی چیزیں ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ ان ساری باتوں کا ذکر کیا، یہ جتنا بھی دنیا کا مال، سونا چاندی، یہ سب چیزیں، فرمایا یہ سب کا سب دنیا کا متاع ہے، اور تمہیں دنیا کا متاع جو ہے نا اللہ سے غافل نہ کرے، دنیا کا متاع تمہیں غرور میں نہ ڈالے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص، یعنی اس کے اندر کتنی سخت وعید ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سورہ جو یہ ہے سورہ ماعون، کہ کافروں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو یقیناً اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، مگر کسی کی تحقیر کرنا، کسی مسلمان کی، چاہے مسلمان بادشاہ ہو چاہے مسلمان عام انسان ہو، اس کی عزت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ تو آپ اگر خانہ کعبہ کی تحقیر کو مسلمان ایک جو ہے نا ہم سمجھتے ہو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں بندہ کر لینا جو کہ اسلام میں حرام نہیں ہے،
تو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ شور ڈال دیتے ہیں، وہ یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنا جو ہے وہ جو کرتے ہیں. لیکن جو اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کی تذلیل کرنا، یہ برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے گھر سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر سب مسلمان ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تو اسلام کا بنیادی تعارف ہے. اقبال نے بھی بیان کیا نا، محمود و ایاز وہ کیسے شعر کا حصہ ہے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو اسلام تو یہ بات ہی نہیں کرتا. یہ نیری جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ سے جو ہے وہ دعا بھی کریں اور سمجھاتے بھی رہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. جی عبداللہ بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے ایک بات کی تھی مطلب مال سے ریلیٹڈ کہ جی اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے، لیکن ہیلا انسان خود ہی کرتا ہے. ہیلا لازمی کرنا پڑتا ہے، لیکن امید اللہ سے لگا کے رکھنی ہوتی ہے. تو اس سے صحیح. ریلیٹڈ میرا کویشچن ہے. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر میں ویب سائٹس بنانے کا کام کرتا ہوں، میں لوگوں کو ویب سائٹس بنا کے دیتا ہوں، فار ایگزامپل یہ میرا کام ہے. تو مسجد کے اندر میں جاتا ہوں اور میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مال والے معاملے میں میری مدد فرما. اب میں نے صحیح. اللہ تعالیٰ سے آس امید تو لگا لی کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ کے تھرو مجھے پیسے ملیں گے، جو بھی صحیح. میرا رزق آئے گا وہ اللہ کے تھرو آئے گا. اب جب میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو میرے دل میں خیال اور ہوتا ہے کہ یار وہ فلانے میرے دوست نے کہا تھا کہ وہ میرے سے ویب سائٹ بنوائے گا. تو میرے دل میں آس لگی ہوتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مجھے وہ کام دے دے، یا ایک اور بندہ ہے اس نے میرے سے کام کروا لیا. ابھی میرے دل کے اندر آس لگی ہوئی ہے کہ یار اب اس نے پیسے دینا ہے. میں روز سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار ابھی وہ پیسے دے دے گا. تو صحیح. انڈائریکٹلی میری آس مطلب اس سے ہو رہی ہے کہ یار اس کے تھرو مجھے پیسے آئیں گے. تو اب کیا مجھے مسجد میں جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس سے کا میں نے کام کر دیا، مجھے پیسے تو دلوا، یا اسے ڈائریکٹ بندے کو کہنا چاہیے کہ بھائی تیرا میں نے جی کام کیا تو پیسے دے؟ مجھے اس میں مطلب بہت کنفیوژن ہو رہی ہے کہ مطلب جی میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ سے امید کا مطلب جو ہے وہ امید ہے جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے مال مانگنا، اللہ سے دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر آخرت کی بھلائی مانگی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی عن من سواک. تو اس میں بھی جو ہے یہ اللہ سے جو ہے اس کی مانگا گیا کہ یا اللہ مجھے لوگوں کے سے غنی کر دے، بس اپنا فقیر بنا. ٹھیک ہے، میں محتاج نہ رہوں لوگوں کا. تو یہ قرض اتارنے کے لیے بہترین دعا ہے جو کہ حدیث کے اندر آئی ہے. تو اس لیے یہ جو آس لگنا ہے نا، یہ اسباب کے تحت ہے. ٹھیک ہے، جو آس ایسی ہو کہ اسباب سے بلند ہو. مثلا آپ کسی جو ہے نا وہ آپ کسی فوت شدہ بزرگ کی قبر پہ گئے، آپ نے جا کے وہاں پر جو ہے نا یہ آس لگائی کہ بابا جی میرا جو ہے نا میری آپ سے امید ہے کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں گے. تو یہ جو امیدیں ہیں نا جو اللہ رب العزت کی ذات کے مد مقابل ہم کسی کو کھڑا کر کے لگاتے ہیں، یہ غلط ہے. باقی یہ تو اللہ نے ہمیں اس فطرت پر پیدا کی ہے نا، اللہ نے ہمارے اندر یہ چیزوں کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں امید ہوتی ہے لوگوں سے جو جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں، ان سے پیسے لینے کی امید ہے، کسی سے کام کرنا ہے، کام کرنے کی امید ہے. تو یہ ایک فطرت ہے، اس کو شرک وغیرہ میں نہیں ڈالنا چاہیے. البتہ اللہ سے ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے لیے یہ پریشانی آپ میرے لیے آسانی فرما دو. مگر یہ معنی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اگر کوئی ہمیں امید ہے اسباب کے تحت، ٹھیک ہے، تو وہ امید کو ہم کہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ غلط بات ہوگی. اس میں بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان وسوسوں کے دروازے کھولتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے. تو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان جو ہے پھر بہت زیادہ شروع میں ایفرٹ کرتا ہے، اور پھر وہ آخر میں تنگ آ کے دین سے دور ہو جاتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو کلیئر مطمئن رکھنا چاہیے کہ یہ بالکل شرک نہیں ہے، یہ بالکل ایک جائز چیز ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے جو خود نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ہوا کرتی تھی. آپ کو بھی امید ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے انسانوں کی دوسرے انسانوں کے ساتھ توقعات ہوتے ہیں، اس کو آپ توقعات کہہ لیں،
ٹھیک ہے, امید کا لفظ کہہ لیں تو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. جی آصفہ بہن آپ کا. جی پوچھیں سر. بس مجھے یہ فائنلی مطلب کرسٹل کلیئر کر کے بتا دیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی بندے نے میرے پیسے دینے ہیں تو اگر میں اسے ڈائریکٹ مانگ لیتا ہوں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ مطلب مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ تم بس اللہ سے مانگو, اس سے نہ جا کے مانگو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وہ خود ہی دے دے گا. یہ جس نے کہا ہے وہ جاہل آدمی ہے, جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے. اس سے ڈائریکٹ مانگنا یہی اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو حق ہے وہ آپ اس سے لیں گے, اور یہی اللہ کی دین کی تعلیم ہے. اللہ سے مانگنے کا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اللہ کی ذات سے مانگنے کا حکم ہے, ہم نے وہی اللہ سے مانگنا ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی اب ایک بندہ جو ہے گھر بیٹھ کے اور وہ کہے کہ جی میں اللہ سے روٹی مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے روٹی یہاں دے دے گا, تو وہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا شان کو جانتا نہیں ہے, اللہ کی توحید سے جاہل آدمی ہے, اور ایسی جو بات کرتا ہے وہ علم کی بات نہیں کرتا. آپ کا جو حق ہے آپ مانگ سکتے ہیں, بلکہ مانگنا ہی جو ہے وہ اس سے اپنا حق لینا ہی دین کا حکم ہے, تقاضا ہے. ہاں جی جی آصفہ بہن. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سب سے پہلے تو یہ کہ ایک آپ کا یہ بڑا اچھا جو بھی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوئی ہیں دونوں کلاسز, لیکن میری بیٹیاں جاتی ہیں اسکول گوئنگ ہیں, لیکن وہ ان کو بھی انٹرسٹ ہے ان کلاسز میں اور وہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو کائنڈلی اگر آپ فرائیڈے اور سیٹرڈے کر لیں, کیونکہ ان کا پھر نیکسٹ ڈے آف ہوتا ہے. ابھی آج سنڈے ہے, وہ اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں سکتی کیونکہ صبح انہوں نے اسکول جانا. اور سیکنڈلی آپ کا تھوڑا ٹائم لیٹ ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا ارلی کر لیں تاکہ ہمیں عشاء کے بعد سونے کی ذرا جلدی ہوتی ہے. تو جی انشاءاللہ میں اس کے اوپر آپ کی اس تجویز انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جی اور ایک کل بات ہو رہی تھی, وہ بات بتانا چاہتی تھی. ایک بہن ہماری کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ وہ ہر وقت گھر رہتے ہیں اور وہ کہیں جائیں ایکٹیویٹیز کے لیے, کوئی تبلیغ کے لیے یا کسی معاملہ کے لیے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایسی بات نہیں ہوتی. بعض جگہ پہ, ہر ایک جگہ پہ گلاس سب کا کہیں نہ کہیں خالی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں بھرا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس چیز کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور وہ یہ تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمارا کوالٹی ٹائم ہمیں نہیں دے رہے. تو ہم لوگ تو اس کے لیے پریشان ہے کہ جی وہ اسپینڈ کریں ٹائم فیملی کے ساتھ, فیملی کو ٹائم دیں, لیکن وہ ہم اس کے وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کو میں باہر کیسے مطلب دے دوں اور کیسے یہ یہاں سے جائے. تو یہ ہے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسائل ہے. اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے پریویس جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ سب کو نا کانٹیکٹ کرنا چاہیے کسی ایسے بندے سے ماہر نفسیات سے, جس سے آپ بات کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. کیونکہ جب میں یہاں پہ لوگوں کی پریشانیاں سنتی ہوں اور اپنی بھی اور دیکھتی ہوں تو آپ جیسے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں. کیونکہ آپ کو وہ چیزیں ہمارے یہاں پہ تو اتنی کامن ہے کہ کوئی مطلب وہ عجیب بھی نہیں اب لگتی کہ ہسبینڈ آپ کو اگنور کر رہے ہیں یا آپ پریشان ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آپ کے ریئیکشن سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی الگ دنیا سے آئے, کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام ہی نہیں ہے, یہ تو بہت جہالت ہے. تو پھر لگتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا سے ہیں. پھر ایک وہ فینٹیسی سی آتی ہے ہمارے دماغوں میں کہ سر پتہ نہیں کون سے ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کون سے ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اور اس سے بچوں کو بھی, مجھے بھی, ہم مطلب میری فیملی سے بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوں گے, وہ سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم غلط جگہ پہ رہ رہے ہیں یا آپ ہمیں کچھ زیادہ فینٹیسائز کروا رہے ہیں. پلیز سوال تھوڑا شارٹ کر لیں. جی میں مطلب یہ بس بات اپنا کنوے کرنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھو, ہمیں اتنا فینٹیسائز نہ کروائیں کہ ہمیں لگے کہ یہ دنیا میں ہم لوگ کچھ غلط جگہ پہ آ گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک خاص انداز کے اندر
رہنے کے جب عادی ہو جاتے ہیں اور ایک خاص طرح کے دباؤ کو قبول کرتے کرتے اپنی زندگیوں کے کئی سال گزار دیتے ہیں، تو پھر ہم اس دباؤ کو اور ان چیزوں کو حق مان لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پھر جب کوئی دوسری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ایک دین کی روشنی کے اندر، ہمیں دین یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو دباؤ میں رہنا ہے، آپ کو ہر طرح کی بات کو ماننا ہے، آپ کو پورے جو ہے ایک عورت کو، خاندانوں کو سنبھالنا ہے، یہ پورا ہمیں باور کروایا گیا ہے۔ ورنہ اگر ہم فقہ پڑھیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہوا کہ یعنی ہمارے سے پچھلی جو صدیاں گزری ہیں اس کے اندر اگر آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عورت کو کیا حقوق حاصل تھے، عورت کے لیے جو ہے وہ شادی آدمی کرتا تھا تو اس کو کیا کیا دیتا تھا، تو آپ کو لگے گا وہ تو دنیا ہی اور تھی، ٹھیک ہے، اور واقعتاً دنیا اور تھی جب دنیا میں اسلام قائم تھا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں واپس اسلام کی طرف جانا ہے تو بہرحال ہمیں سننا ہے۔ البتہ اگر آپ کو میری کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تو وہ مجھے ضرور تنبیہ کریں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ البتہ آپ کو اگر ایک بات نہیں لگ رہی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو یہ لیں کہ یہ تو یعنی اس کو قبول نہ کریں، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ شاید ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی ہمیں عادت پڑی ہے اور ہمارے پورے سوسائٹی میں ویسے ہی ایکٹ ہو رہا ہے، تو ہم پھر اسی کو حق سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے تھوڑا سا ہمیں قرآن اور حدیث اور سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ سیرت النبی کی کسی کتاب کو، اسلام کی آئلی زندگی کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر یہ باتیں کلیئر ہوں گی۔ باقی میں خطا کا پتلا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے، مجھے واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال جو ہے نا جی یہ بھائی السلام علیکم بھائی آپ سوال کر لیں۔ ہاں جی السلام علیکم جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں محمد قطب کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مطلب دور میں جو مطلب ہے کہ گمراہی اور جہالت ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے، تو آج کل کی جو دور ہے، جو دور جدیدہ، تو یہ بھی جاہلیت کا دور ہے۔ جیسے کہ ہر دور میں جاہلی رسمیں وغیرہ ہوتی ہے، ہم لوگ نے بھی اپنا کلچر بنایا ہوا ہے کہ اپنے کلچر کو جو نا اسلام سے اوپر رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ کی رسمیں، باقی جھوٹ بولنا، ہر چیز میں مطلب جاہلی رسم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سائنس کو مطلب نعوذ باللہ اسلام سے بھی اوپر لے جاتے، تو وہ محمد قطب اسی بارے میں بات کرتے کہ جو سائنس وغیرہ ہے یہ ساری مادی تخلیقات ہے، یہ انسان، یہ جاہلیت کی ایک قسم ہے کہ جو نا ہم لوگ سائنس کو اتنا اوپر لے جاتے کہ بس مطلب نعوذ باللہ سائنس کی تو مطلب ویلیو ہی اتنی ہے کہ مطلب وہ سات اصل، جیسے کہ قرآن پاک میں کہ 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہوئے، تو سائنس کو تو نہیں پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے کہ 7 آسمان ہے بھی یا نہیں، ہمارا تو ایمان ہے بیسکلی۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ کمی پیشی معاف کرے کہ ایک جیسے کہ ہم فرشتے جو ہے نا اتارتے رہتے، وہ جو مطلب جو فرشتے اترتے رہتے وہ 50,000 سال کے تمہارے جو دن ہے اتنے ہیں۔ تو سائنس تو اس جو ٹائم ٹریول ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ 50,000 سال دن کے برابر ہمارے جو وہ دن ہے جو فرشتے اترتے رہتے، تو ہم کیوں مطلب سائنس کو اتنا اوپر لے جاتے، اور ہم یہ کیوں کہتے کہ بھائی جیسے کہ ساحل سر کہتے کہ جو ہے نا آج کا فرعون جو ہے سائنس ہے، تو اگر ہم سائنس میں ترقی کریں گے تو ویسٹ والے برقعے پہننے لگ جائیں گے، ویسٹ والے ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے کیونکہ سائنس ہمارے پاس آ گئی ہے۔ بیسکلی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساحل سر جیسے کہ کہتے کہ سائنس ہے، اگر ہمارے پاس سائنس ہوگی تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، سائنس نہیں ہوگی تو لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، تو کیا ایسا کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں آپ کیا مطلب بتائیں گے؟ جی اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نا ساحل بھائی موجود ہیں، ابھی ہم پہلے ان کو سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی بات۔ جی ساحل بھائی، ساحل بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی سر سوری، میں اصل میں نا ایک میں نے ہینڈ ریز نہیں کیا، وہ میرے فون پہ خود ہی دب گیا۔ اچھا جی اچھا، تو شکر ہے، نہیں میں نے بھائی کا سوال سن لیا ہے،
जी लेकिन सैयद कुतुब जो है ना, सॉरी मोहम्मद कुतुब, उनकी जो किताब है वो पूरी तरीके से पहले पढ़े, वो उनका मौकफ ऐसे नहीं पेश हुआ जैसे आपने भी बयान किया। बहरहाल ये पूरा का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि साइंस जो है ना वो गुमराही है। यहाँ तक कि शेख अब्दुल अलाम ज़दी साहब ने भी यही मौकफ मुझे ट्रेन किया हुआ है, मेरे बड़े सेशन हुए हैं ज़दी साहब के साथ इस बारे में। यहाँ तक कि मुझे ये कहना पड़ा कि साइंस जो है ना वो बेसिकली मुसलमान की गुलाम है, आका नहीं है, मगर बहरहाल गुलाम तो है। ये नहीं कि कोई खुराफात पे मबनी कोई ऐसी चीज है जो कि हम खुद ही, जैसे कोई जादू टोना या तावीज गड्ढे की तरह हमने चल दी है या किसी और इंसान ने। जब मैं ये कहता हूं ना कि साइंस फिरौन है आजकल का, तो वो मिसाल पूरी समझे वो भी जब मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के पास गए थे ना फिरौन के, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की पुरानी की बीमारी निकाली नहीं थी जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के पास दमे ईसा था। उन्होंने भी जादू का तोड़ जादू से ही किया था, नाउज़ुबिल्लाह, जादूगरों का तोड़ उसी असा को फेंक के उसी फील्ड में किया था, उस फील्ड में जिस फील्ड में वो अपने आप को माहिर समझते थे। अब वो तो एक अलग बहस है कि वो उनके पास कोई मौजज़ा नहीं था, वो जादूगर थे, मगर इस बारे में किसी शक में मत कोई मुसलमान रहे, क्योंकि कुरान खुद गवाही देता है कि वो जो जादूगर थे, वो जो काहन थे, उनके पास इतना इल्म जरूर था, जिस तरीके से मर्जी था वो तो मैं किसी और दिन किसी और सवाल के जवाब में दे दूंगा, कि उन्होंने ये तो बता दिया था कि एक लड़का पैदा होगा और तुझे कत्ल करेगा। तो कुरान पाक ने इसकी अपनी आयत में गवाही दी है ना कि इन्होंने लड़के कत्ल करना शुरू कर दिए थे। बाकी तफसील तो कुरान ने नहीं बताई, मगर ये तो बताया। तो वो तो क्यों लड़के कत्ल किए, वो तौरात से पता चला कि क्यों कत्ल करने शुरू किए थे, क्योंकि काहनों ने जो बताया था वो यही था। तो क्या काहनों ने गलत बताया था? नहीं, सही बताया था। वाकई उसी मूसा ने समंदर फाड़ा, फिरौन उसी मूसा के पीछे मारा गया। ठीक है, तो वो कौन सा इल्म था उनके पास? कोई तो इल्म था ना उनके पास। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे और भी वाकयात है, मैं अपनी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। बहरहाल अब जो फिजिक्स का और एस्ट्रोफिजिक्स की जो तरक्की हुई है, वो इस फील्ड में इतनी तो हो गई है कि इंसान के जो बाकी इंसान दुनिया में इंसान जिस वक्त जिंदा है, वो किसी और फील्ड में तरक्की करके इंसान अगर आसमानों का सफर कर रहा होता ना, तो इंसान बाकी की दुनिया उस इंसान के पीछे लग जाती, उसको आकाई दे देती अपनी। इंसान की फितरत में यह है कि जो इस तरह के उलूम में माहिर होता है, उसके पीछे बस पूरी की पूरी अपनी जो है ना जिंदगी वक्फ कर देते हैं, और उसी को मानते हैं कि इसके थ्रू जो इल्म आएगा वही हक का इल्म है, वही शनासाई करवाएगा हमें हमारे मकसद की और कायनात के मतलब की। अब हमें भी पता है, हर शऊर वाले बंदे को पता है कि चांद पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ 100 सालों के अंदर चांद पे पहुंचना तो कोई बिल्कुल ही बच्चों का खेल रह जाएगा। अब हम मरीख पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं, मरीख पे रोवर इस वक्त चल रहा है। अब मसला क्या है, क्या मरीख पे कोई जिंदा रहेगा? नहीं। चांद पे प्लॉट लेने का फायदा है? नहीं। मगर आप समझने की कोशिश करें, इंसान की फितरत में सितारों के ऊपर कमंद डालने की ख्वाहिश जो है ना, वो फितरत हमारी फितरत के अंदर है। हम हमेशा से आसमान की तरफ देखते आने वाला जानवर है। कोई जानवर ऐसा नहीं जो आसमान की तरफ देख के हसरत रखता हो। इसके ऊपर अलग अलग से बहस है मुसलमान उलमा की भी, कि चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ऊपर से ही आए हैं तो हम ऊपर ही देखते हैं। अजीब सी एक याद है जो हमें आती है। मगर कुरान पाक ने भी इसी वक्त कहा है कि कुव्वत है तो ऊपर आके देख लो। फिरौन ने हामान से भी कहा था कि हमें ऊपर जाने वाली कोई सीढ़ी बना के दे हामान, जो कि मैं देखूं मूसा का खुदा किधर है। तो आसमानों के ऊपर जो मामलात है ना, उस साइंस के ऊपर इंसान की फितरत बहुत अट्रैक्ट होती है, शुरू से होती आई है, ये अभी नहीं आई। समर्रा की तहजीब भी आसमानों की तरफ देखती थी, अकेडियंस भी आसमानों की तरफ ही रास्ते निकालते थे। और मेरा अपना मौकफ तो ये है कि जुल्करनैन भी आसमानों की तरफ ही सफर करता था। और अली बिन अबी तालिब की कुछ अहादीस ऐसी हैं, इवन ऐसी कुछ मुस्तनद अहादीस हैं जिससे कि अमूमी तौर पे कोई और ऐसा इल्म नहीं है मुसलमानों के पास जो बगैर साइंस के समझ सके उन अहादीस को या उन आयात को। तो साइंस एक बड़े हजारों की तादाद में अलग अलग नजरियात और उलूम है, उनमें से एक इल्म है। मगर मसला साइंस का मसला उन सितारों के ऊपर कमंद डालने का है। तो जो भी तहजीब गुजरी है, अपने उन लोगों को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको आका मान लिया कि जिन्होंने आसमानों का रास्ता शुरू किया।
اب میں اس تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں کہ مائنز جو ہیں وہ یا سومیرینز جو ہیں وہ آسمانوں پہ کیسے پہنچے تھے، وہ کو چھوڑ دیں آپ. ہمیں ذوالقرنین کے قصے سے، ہمیں اور بھی بڑے قصوں سے حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے اوپر معاملات اتنے بھی کوئی امپاسبل نہیں رہے، لوگ پہنچ ہی گئے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. سو فرعون کیسے ہوا پھر؟ تو فرعون اسی طرح ہوا کہ فرعون ایک، میں نے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ اس کو آقائی دے دیتے ہیں کہ جس کے پاس ایسے علوم ہوتے ہیں. سو اگر ہم کسی اور طریقے سے سائنس، قرآن پاک کو اور حدیث کے طریقے سے وہ والا فلسفہ بیان کریں کہ جو سائنٹسٹ اتنے 100 سالوں کی محنت سے پہنچے ہیں، اگر ہم بھی دینا شروع کر دیں تو لوگ پھر قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں گے کہ یار ان کے پاس بھی وہی فلسفہ ہے اور اس سے بہتر طریقے سے کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو اسٹرنگ تھیوری ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، E=mc²، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، یہ تھیوریز ہیں. بالکل صحیح ہے، میتھمیٹکس پوری ہے تھیوری سے، E=mc² بالکل صحیح میچ کرتی ہے، مگر ابھی تک کوئی لائٹ کی سپیڈ سے گیا نہیں ہے میٹر کہ جس کے تھرو انرجی میں کنورٹ ہوا ہو. تو ہمارے پاس بھی حدیث ہیں. کوئی کہے نہ کہ یار مرغے کو فرشتہ نہیں نظر آ سکتا، وہی ہمارے پاس تو ہے، نظر آتا ہے، تھیوری ہے جی نہیں ہمارے پاس، ہم تو اس کو لا مانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے شاہ فرما دی. سو ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ حدیث کو اس فیلڈ کے اندر انٹروڈیوس کریں گے جس فیلڈ کے اندر وہ عقائیاں دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہمارے پاس اس فیلڈ کے ماسٹر پہلے سے ہی موجود ہیں. صحابہ نے ایسی سی باتیں کی ہیں، ایسی سی باتیں کہ مطلب خالی معراج کی ایک حدیث ہی پوری کی پوری فزکس کی تمام طرح پچھلی اور اگلی 100 سالہ ترقی کے اوپر بھاری ہے کہ 7 آسمانوں کے نقشے نکال کے دے دیے نبی السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ مطلب آپ کہہ رہے کہ سائنس اگر ہمارے پاس ہوگی تو مطلب وہ ہماری طرف آئیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کے بھلا ہم کیسے مطلب کامیابی کی طرف جا سکتے، جیسے کہ اللہ کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، تو ہم کیسے مطلب سائنس کے تھرو ان کو جو ہے نا اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ میرے یہ کوشچن ہے. جی بات پتا کہ میں آسان کر کے بتاتا ہوں. اس وقت آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی محمد. حاجی محمد صاحب، آپ نے جو تصویر میں پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے نا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ پتا کس نے بنائی ہوئی ہے؟ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ میں جو یہ کپڑے پہنتا ہوں نا، یہ پتا کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ میرے اندر کی اس فیسنیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسا میں ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کپڑوں سے کوئی اسلام کا پروو کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف دماغ کے انتظام کی بات کر رہا ہوں. دماغ کا ہمارا انتظام ایسا ہے کہ ہم جس کو فیسنیٹ کرتے ہیں اس جیسا ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بس یہ نبی جیسا ہو جا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا انتظام ہے. تو آپ جب کہتے ہیں نا اسلام کا نظام، اور نظام سے پہلے انسان کے اندر ذہن کو تو فتح کرے نا. ڈنڈے کے زور سے تو نہیں نظام چلے گا نا، کتنے دن چل جائے گا؟ جتنے دن ڈنڈا ہے، ڈنڈا ٹوٹ جائے گا تو پھر اگلی نسل پھر نظام توڑ دے گی. سو نظام کو اگر پوری طریقے سے مینٹین کرنا ہے نا، فتح کر بھی لیا میں نے گولی چلا کے، تو اگلی نسل کو بھی تو نظام دینا ہے نا، تو وہ ان کے ذہن کو فتح کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خالی کون بولتے تو ہم سب نظام میں ہی رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس ذہن کی میں اس کے اوپر نا اس کو سمرائز کرتا ہوں. جو بات آپ کو حاجی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ کی 2 آیات ہیں، کونی آیات اور شرعی آیات. شریعت کی روشنی میں قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کی شرعی آیات ہیں، اس میں ہدایت ہے، اور کونی آیات جو اللہ رب العزت کے کائنات میں اصول اور قوانین جاری ہیں. سائنس اللہ ہی کی عظمت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کا ہی وہ علم ہے جو اللہ نے جتنا چاہا انسانوں کو عطا کر دیا. ٹھیک ہے، تو سائنس کو ہم دین سے ٹکرانے کی بجائے یا دین کے اپوزٹ لینے کی بجائے ہم سائنس کے ذریعے اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ہمیں اپنے نفس میں غور کرنے کا کہا، آسمانوں میں غور کرنے کا کہا، زمین میں موجود اللہ رب العزت کے دیگر قوانین، اللہ رب العزت کی مخلوقات، اس میں غور کرنے کا کہا. تو وہ غور کیا ہے؟ وہ غور انسان جب کرتا ہے تو دنگ اور حیران رہ جاتا ہے کہ مالک کا کیسا زبردست نظام اور کیسا زبردست جو ہے قانون اس زمین کے اندر کار فرما ہے. تو وہی اللہ جو ہے، جو آسمانوں میں حکمران ہے، جو زمین میں حکمران ہے، جو ہمارے نظام دوران خون اور جسم کے ایک ایک حصے پہ حکمران ہے، اسی اللہ رب العزت کی تابعداری کر کے اسی کے سامنے جھک کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں.
محمد قطب کو آپ نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا. اگر آپ ان کی ایک دوسری کتاب، یہ کتاب میں نے پڑھی ہے ان کی دور جاہلیت، یہ بالکل آپ ان کے موقف کو نہیں سمجھ سکے. سید قطب شہید کے یہ بھائی ہیں، اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے مفہومات کے نام سے، اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا. سر میں نے ویسے پوری نہیں پڑھی، میں ابھی آدھی میں پہنچا ہوں، مطلب پوری میں نے نہیں پڑھی. میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب پوری پڑھیں گے نا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر سائنس کے علم کو مسلمانوں پہ فرض قرار دیا ہے. جی ہاں، کو آپ حاصل کریں. اور دین اور دنیا کی یہ جو تقسیم ہے، اور دنیا کے علوم اور دین کے علوم کو، تو یہ تو سب سے بڑا فساد کا سبب ہے. ٹھیک ہے، آپ اتنی ہی محبت سے، جتنی محبت سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ نماز سیکھ رہے ہیں، اسی محبت سے آپ جب دنیا کے علوم کو سیکھیں گے تو آپ اللہ رب العزت کو پہچانیں گے، زمین پر اسلام قائم ہوگا. تو سائنس کا کوئی وہ تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو ساحل بھائی نے بات کی وہ یہی ہے کہ اس دور میں کفار کو، دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ایک بہت بڑا جو راستہ ہے وہ یہ سائنس ہے، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہیں. خود اللہ نے یہی کروایا. ٹھیک ہے، اس دور میں جتنے لوگوں تک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ اگلے زمانے کی باتیں کی ہیں کہ وہ اللہ وہ چیزوں کو پیدا کرے گا، وَيَخْلُقُكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں آپ دیکھیں قرب قیامت کی نشانیاں، بے شمار چیزیں بھری پڑی ہیں. تو ہمیں یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اسی بات کو مانیں گے جو سائنس پروو کرے گی. اس بات پر تو ساحل بھائی کے بہترین سیشنز موجود ہیں. یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، ہم تو یؤمنون بالغیب، ہم تو اللہ کی ہر بات کو حق اور جو ہے وہ قانون مانتے ہیں، ہمارے لیے وہ بالکل حق ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ سائنس نے جان لیا ہے وہ تھوڑی سی چیز ہے، اللہ نے تو اس سے بڑے حقائق بیان کی ہے. سر میرا ایک اور کوشچن ہے ساحل سر کے، میں نے سیشن ساحل سر سے میرا ایک کوشچن ہے کہ ایک سیشن میں نے ان کا سنا تھا، وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لمبی لمبی گاڑیاں ہیں خوبصورت ہوتے ہیں، یہ ہماری ایک کوشچن ہے لاسٹ. آپ ایسے کریں، آپ مجھے اگر واٹس ایپ کر دیں نا، میں آپ کا سوال کو انشاءاللہ کنٹینیو ہم کر لیں گے تاکہ باقی لوگ پھر ویٹ کریں گے. سر پلیز شارٹ کوشچن ہے. جی سر ساحل سر نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ لمبی لمبی گاڑیاں اور جو یہ خوبصورت عورتیں یہ ہماری فطرت میں نہیں ہے، یہ مطلب کسی لوگوں نے مطلب ہمارے لیے مطلب بنا دی گئی کسی پروفیسر وغیرہ میں. تو جیسے کہ آپ نے آیت پڑھی زین للناس حب الشہوات، تو اللہ پاک تو اس کو فطرت قرار دے رہے، تو اس بارے میں ساحل سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نہیں شیخ آپ کنٹینیو کریں پلیز، آپ کنٹینیو کریں. جی میں اس کو کلیئر کر دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، زین للناس والی بات، تو وہ اس کو کوئی مثبت انداز میں نہیں کیا. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو حد میں رہنا سکھایا گیا ہے. اور اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں اس سے بہتر نہ بتاؤں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی جنتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پھر اس کو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ساری باتیں بیان ہوئی. تو اس لیے جو ہے نا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی انسان ان کے ذریعے گمراہ ہوتا ہے جب اس میں غلو کرتا ہے، ایک حد سے زیادہ آگے بڑھے گا تو یہی تو شیطان، یہی ان کی تو انسان پوجا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مثبت معنوں میں بیان نہیں کیا اور نہ یہ دین کے اندر مثبت معنوں میں بیان ہوئی ہے. جب بھی سر اگر انسان مطلب یہ فطرت میں آئے گا یا نہیں آئے گا کہ مینس کہ اگر میں مطلب ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں تو مطلب مجھے اچھی لگتی ہے، کارس مجھے اچھی لگتی ہے اور گھر مجھے اچھے لگتے ہیں، تو کیا مطلب یہ فطرت میں جائز طریقے سے، جیسے کہ غلو نہیں ہو، جائز طریقے سے، تو یہ فطرت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں فطرت کے اندر نفس کا لفظ آیا قرآن میں، فطرت کا بھی آیا. تو فطرت تو ہماری اسلام ہے. ٹھیک ہے، فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب پھر آگے انسان کے دو نفس ہیں، جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، جو نیکی کی طرف ابھارتا ہے. تو جب وہ چیز برائی میں داخل ہوگی تو وہ پھر اس کے اوپر ہم نے نہیں چلنا، ہم نے نیکی کی طرف جانا ہے، اور وہی ہماری فطرت ہے. ہر پیدا ہونے والا اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے, یہی مانا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ایسی ہو نا تو وہ ایک نارمل بات ہوتی ہے, اس میں بہت باریک میں نہ جائیں, اس کو جرنل اس کے طور پر لیں, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. باقی آپ مزید کچھ ہوگا تو مجھے واٹس ایپ کر دیں, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. جی سعدیہ بہن آپ کی طرف جی ساحل بھائی آپ بات کر لیں. جی نہیں آپ سعدیہ بہن کا سوال لے لیں پہلے, میں کوئی بات جی جی کوئی بات جی سعدیہ بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے یہ جو ورلڈلی نالج ہے, آگے ریسرچز ہیں, میڈیکل سائنس ہے, اس سے بھی ہم پہچانتے ہیں اللہ کے نظام کو, قانون کو سمجھتے ہیں. ہم جی یہ بات جو بچے ہیں جیسے 10-12 سال کے یا ٹین ایجر ہیں, ان کو آسان لفظوں میں کیسے جوڑیں کہ یہ جو اسکول کالج میں اسٹڈی کرتے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ اللہ کے قانون کو ہی سمجھیں گے, آگے جب ایڈوانس لیول پہ جائیں گے, تو اس کو ہم آسان لفظوں میں بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں بچوں کے یعنی نظریے کو اور ان کے ویژن کو جب ہم اسی طرح سے کلیئر کریں کہ ہم ان کو بتائیں, یعنی ایک تو غور اور فکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو سورج نکل رہا ہے اور یہ جو روز غروب ہو رہا ہے, تو اگر انسان اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بیٹا یہ کیسے نکلتا ہے اور یہ کیسے غروب ہو جاتا ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہے, تم سائنس میں پڑھتے ہو, اس کا کتنا بڑا حجم ہے اور اس کی کتنی جو ہے وہ رفتار ہے, تو یہ کون ہے جو اس کو نکال رہا ہے اور کون ہے جو اس کو لے جا رہا ہے, تو صرف ایک ہی اگر نشانی پر انسان غور کر لے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جو ہے نا انسان دہل جائے کہ وہ کتنا بڑا خدا ہے اور کتنا عظیم ہے, کتنا طاقتور ہے, جو اس زمین کے اندر سے جو ہے انسان کو روشنی دیتا ہے اور پھر اندھیروں کے اندر یہ زمین چلی جاتی ہے یا زمین کا یہ حصہ چلا جاتا ہے. تو ایک ایک چیز کو ہمیں خود پہلے کرنا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام اور یہ کائنات کی ان چیزوں پہ غور کرنا. آپ قرآن میں اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں کو تو کہا یہ میرا رب ہے, اور جب وہ گم ہو گئے تو فرمایا میرا رب تو جو ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا. ایسے باقی باتیں کی اور پھر اللہ کی عظمت کو بیان کیا کہ اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور وہی ہے جو باقی رہنے والا ہے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اللہ کی ان آیات سے. جی ساحل بھائی آپ بات کریں. نہیں شیخ میں تو آپ نے جواب دے دیا, میری کوئی بات کی ضرورت ہے بتائیے. میں اچھا میں نے کہا شاید آپ کا اسپیکر آن تھا اس لیے. جی ہانی بہن آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ آپ کوئی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر نا عقیدہ توحید کے اندر جتنے بھی شرک آئے ہیں کسی کی بھی طرف سے ان کو پوری طریقے سے ڈیفائن کیا ہو تاکہ میں خود کو اینالائز کر سکوں. جی سب سے تو بہترین بک قرآن مجید ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. البتہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اس پر لکھا ہے. ایک بک ہے جو ابھی میں اس پہ جمع کر رہا ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو وہ نوٹس بھیج دوں گا, وہ کچھ نوٹس ہیں آپ جو ہے ان کو دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. ورنہ اصل تو قرآن مجید ہے, ہمیں قرآن ہی پڑھنا چاہیے اور قرآن پر غور کرنا چاہیے. ہاں جی سر, اور ایک ریکویسٹ یہ سر جو آپ کے پریویس لیکچر ہیں وہ ریکارڈڈ مل سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلا لیکچر ہے کلاس میں. جی عقیدہ کلاس کے باقی نہیں ہوئے, یہ ریکارڈ کیا ہے, تو انشاءاللہ آگے کوشش کرتے ہیں اس کو کریں. جی گلزیب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ساحل بھائی بھی الحمدللہ آ گئے ہیں, تو میں سوال یہیں سے کر لیتا ہوں. السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. سر آپ نے ایک ویڈیو میں عبادت کی کہا تھا کہ ہم جس بھی چیز کو اہمیت دیتے ہیں ہم اس کی عبادت ہی کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں, کیونکہ شیخ سے میں نے پوچھا تھا تو یہ کچھ ڈس ایگری کر رہے تھے آپ سے اس بات. جی مجھے نہیں علم کہ انہوں نے ڈس ایگریمنٹ کی بیس پہ کیا ہے, وہ تو بتائیں گے تو میں اپنی درستگی کر لوں گا. مگر میں نے عبادت کا سمپل مفہوم بچوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہوا ہے کہ اصل میں انسان جب شعور کی عمر میں آ کے اس چیز کو ٹاپ پرائورٹی دیتا ہے کہ یہ چیز کمپرومائز نہیں ہوگی, باقی سب کچھ کمپرومائز ہو جائے گا. اصل میں عبادت جو ہے نا وہ روح, عبادت کی روح وہ ہے
کہ آپ کسی بھی موقع کے اوپر ایسے احکام کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے اصول پورے دن کے اوپر، پوری عمر کے اوپر لاگو ہوتے ہیں الگ الگ اعمال کی شکل میں، احکامی آیات. اب جب ایک چیز میرے سامنے ہے، مجھے نماز کا وقت آیا ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، یا پھر مجھے کوئی بزنس میٹنگ اور جمعے کی اذان ہو چکی ہے، تو میرے سامنے احکامی آیت آ گئی. اب پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پرائرٹی یہی ہے کہ اللہ کے حکم یہ تھا کہ اب جمعے کی اذان ہو گئی، اب بزنس بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آیت ہے نا. اب میں نے کس چیز کو پرائرٹی دی ہے تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ میں کس خدا کا اصل میں عبادت گزار ہوں. پرائرٹی خود بتاتی ہے کہ اندر سے عبد اور معبود کا رشتہ کہاں پہ نکھر کے آ رہا ہے. جی ساحل بھائی، اصل میں یہ نا سوال کرنے والے بھی بعض اوقات مختصر سی بات کرتے ہیں، تو ابھی یعنی کسی چیز کو اہمیت دینا اور بات ہے، اور کسی کے بارے میں یہ اصول طے کر لینا کہ میرے لیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور میں اس معاملے میں اللہ رب العزت سے آزاد ہوں، یقیناً یہ عبادت بن جائے گی اور انسان کفر میں چلا جائے گا. لیکن ساحل بھائی کی بات کا یہ مقصد نہیں تھا. دیکھیں، اس بات سمجھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ جو ہے اس میں فرق آ سکتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا جمعے کی تو وہ کافر ہو گیا، یا اس نے جو ہے نا اپنی یعنی لیٹ کر دی، یا جمعے کی لیٹ کر دی، کبھی سستی ہو گئی یا کسی ٹائم جو ہے وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے کسی دوسری چیز کو اہمیت دے دی. تو یہ مطلب تو آپ کا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا کافر ہو گیا اور وہ اب اس کو ہم کہیں گے یہ کسی اور چیز کا پجاری ہے. یہ بات نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے. البتہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اس کا نا ہم یعنی اس کو مثبت معنوں میں لیں، نہ کہ ہم فتوے کی زبان میں لیں. فتوے کی زبان میں لیں گے تو پھر تو ہم ہر گناہ کرنے والے کو کہہ دیں گے یہ پتہ نہیں اس کی عبادت کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی یہ طے کر لیتا ہے، جیسے یہ سیکولر جو طبقہ ہے اور یہ سیکولرزم کے اندر یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ معیشت میں، سیاست میں خدا کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے، اور خدا قائد اور خدا کی عبادت نہیں ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول وہاں پر قائد اور رہنما نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان یقیناً وہ کفر میں چلا جاتا ہے. صحیح ہے. چاہے ایک اور سوال کر دیتا ہوں. ہلو جی سر کریں. ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ابھی کہ شیخ بتا رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت میں ہی آتا ہے. تو ایسا جو ٹیکنالوجی ہے ابھی، جو کوئی بھی چیز ہے، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یا جو بھی چیز، ایٹم بم، اس سے ایسا انسانوں کو تو فائدے کی بجائے ہمیں تو ظاہراً فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے جو ان سائڈ افیکٹ ہیں وہ تو سوسائٹی پر بہت برے ہیں. جیسے گاڑیاں ہیں، ان کا پولوشن ہے، ہوائی جہاز، فضا پوری آلودہ ہو چکی ہے، اور بھی جتنی بھی ٹیکنالوجی میں چیزیں آتی ہیں. تو ایز سچ ہمیں ان کا فائدہ نظر تو آ رہا ہے ظاہراً، لیکن ان کا جو ان سائڈ ہے وہ تو مطلب انسانوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، انسانوں کی صحت کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کیسے عبادت میں پھر یہ چیز داخل ہوتی ہے؟ لیکن کوئی بھی چیز نا، جب آپ اللہ کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، سمپل رکھیں گے فلسفہ، تاکہ ٹیکنالوجی کی بھی آپ کو پلیسمنٹ سمجھ آ جائے، مسلمان کے ذہن میں پلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی سیرت اور سننا، اس سے زیادہ بہترین ماڈل کوئی نہیں ہے انسان کی اللہ تعالیٰ سے قربت کا. آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اس وقت، یا ٹیکنالوجی کو نبی علیہ السلام کے وقت، یا نبی علیہ السلام کو ٹیکنالوجی کے وقت ہی پیدا کر سکتے تھے، مگر ان کی پلیسمنٹ جو ٹائم لائن کے اوپر ہے نا، وہ ایک پرفیکشن ہے کہ ان کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ٹیکنالوجی نے اپنی بنا ڈال لی ہوئی تھی، جس ٹیکنالوجی کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اس وقت. مگر اتنا شعور ہم سب کے پاس قرآن سے ہی آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے 2-3 جگہوں پہ کہ یہ مت سوچ لینا کہ تم کوئی بہت بڑی قوم ہو، تم سے بڑی بڑی قومیں پچھلے گزری ہیں. ٹھیک ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم جس بنا پہ تمہیں غرور آئے، جیسے آج کل سائنٹسٹ بولتے ہیں نا، یا کوئی بچہ یہ سوچے کہ 2000 سال پہلے کی فوج اور آج کی فوج کا مقابلہ ہو تو 2 منٹ کی لڑائی نہیں ہوگی، ایک ہی بم سے فائر کر دیں گے، یا پھر بندوق نہیں تھی وہ تلواریں لے کے آئیں گے. تو 2000 سال پہلے یا اس سے بھی 2000 سال پہلے ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا کیا ٹیکنالوجی کس طریقے سے وہ لے کے آ چکے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو بغیر کسی مطلب اسلامی لٹریچر کے بھی ٹیکسٹ کے بھی ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ کچھ قومیں ایسی گزری ہیں واقعی جنہوں نے واقعی میں ایسے معاملات طے کر لیے ہوئے تھے جو کہ آج تک سائنس بھی نہیں سمجھ سکی کہ یہ فار ایگزامپل یہ اہرام مصر کیسے بن گئے, یا سومیرینز نے سولر سسٹم کیسے بنا لیا تھا, وہ بھی سیٹرن کے رنگ کیسے بنا لیے تھے, مائنز کیسے غائب ہو گئے اچانک, اور انہوں نے اسپیس شپ کے نقشے کیسے بنا لیے تھے, اور بھی 3-4 اور ایسی تہذیبیں جن کے بارے میں ابھی لمبی تفصیل اور بیان نہیں دے سکتا. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جو اوریجنل جو ہے نا بہتری اور بہترین طریقہ وہ صرف سنت ہی ہے. اب چونکہ ہم پیدا ہی ایسے دور میں ہوئے ہیں جس کے 200 سال پہلے سائنس بہت آگے لے گئی چاہیے. آگے کا مطلب ہے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے انسانوں کو, سائنس کی اصل میں عادت ہو گئی ہے. ورنہ کسی بھی موقع کے اوپر سائنس کو اگر آپ نکال دیں تو بغیر اس تکلیف کے جو عادتاً ہمیں مجبوراً عادت کی وجہ سے تکلیف ہونی ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص چیز بدلتی نہیں ہے انسانوں کی. اور اگر کوئی آرگیو کرتا ہے نا کہ میڈیکل سائنس بہت آگے گئی ہے, تو ہم سب کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس بھی ابھی تک اپنی لاچاری, ہر ایک بیماری کے آگے اپنی لاچاری رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی تک وہ اینٹی بایوٹکس کا ہی جھنڈا لے کے بیٹھے ہوئے کہ اینٹی بایوٹکس نہیں تھی تو لوگ 8-9 سال کے بچے مر جاتے تھے اور فلاں لائف سپین بڑھا دیا. حالانکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ پچھلے 1000 سال اور اس سے پچھلے 1000 سال بھی 70 اور 100 سال کے بندے پائے جاتے ہیں وافر تعداد میں, بڑی اچھی شرح میں. سو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت جو ہے نا وہ ہماری اپنی جو ہم نے جو کرتوت کی ہیں اس کی بنا پہ ریئیکشنری میڈیسن اینٹی بایوٹکس آئی. بہرحال میں آپ کو اس لیے میڈیکل سائنس کی بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے بہترین مثال سائنٹسٹ بھی نہیں دیتے کہ یار اگر سائنس نے ایک طرف بم بنائے ہیں, پولوشن کی ہے اور لوگوں کو اور سہل پسندی میں ڈالا ہے, تو ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس جو دی ہے نا. سو اس لیے بھی میں یہ والا جن بھی مارنا چاہ رہا ہوں. سو اگر کوئی اس وجہ سے کہے کہ ٹیکنالوجی مجھے اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو وہ اس وجہ سے لے کے جا رہی ہے کہ یہ ایک اور طریقہ ہے ہم نے نکال لیا کہ جس کے تھرو ہم اللہ کی نشانیاں پہچانتے ہیں, سرجری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور دماغ کے اس سسٹم کو اور جسم کے اس سسٹم کو, اور ایون سائنس کی اس وجہ سے ستاروں کے ان سسٹمز کو اور بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں. سو اس وقت چونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا نہیں, تو سائنس نے ایٹ لیسٹ اتنی محنت کر دی کہ ہم اب ٹیلیسکوپس کے تھرو اور مائکروسکوپس کے تھرو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز دیکھ رہے ہیں. کیا ان کو ہلا سکیں یا کوئی نئی بنا سکیں, کوئی نیا جراثیم بھی بنا سکیں, تو نہیں, ایسا نہیں کچھ کر سکے. پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی اور ٹیکنالوجی سے بھی اس سے بھی آگے کی جست لگا چکی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا کہ جس سے اللہ کی قربت کا یا اوریجنل پرپس تک پہنچایا لوگوں کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کی پلیسمنٹ دیکھیں ٹائم لائن کے اوپر کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہے کہ آپ کو اور مجھے پتا چل جائے قیامت تک کے آخری بچے کو کہ اگر اوریجنل ورلڈ آرڈر چاہیے تو وہ سنت پوری کر لو جو نبی علیہ السلام نے پوری کی تھی. یہ اوریجنل ورلڈ آرڈر, ہمارے جسم کی بہتری کا تقاضا یہی ہے, ذہن کی بہتری کا بھی تقاضا یہی ہے, اور روح کی بہتری کا بھی تقاضا یہی ہے. سائنس نہ جسم کو نہ روح کو کسی بھی لیول کے اوپر, روح کو تو خیر پہچانتی نہیں ہے, اتنی بیچاری اتنی آنکھیں اس کی کمزور ہیں کہ وہ روح کو ہی نہیں پہچان سکی, جو کہ عام بچہ بھی سوال کر لیتا ہے کہ روح کی جسم میں حرکت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے, زندہ اور مردے میں حرکت بند کیوں ہو جاتی ہے. سو بہت اطمینان سے اس بات کو سوچیں کہ جس وجہ سے ہم اتنی بڑی چیز سمجھ بیٹھے نا ٹیکنالوجی کو, اصل میں اس کی اتنی کوئی خاص اوقات نہیں ہے. ان دا بگ پکچر اس نے کچھ آئی کیو نہیں بڑھایا ہمارا, اس نے کچھ شعور نہیں بڑھایا, اور نہ ہی اس نے اوریجنل پرپس کی طرف سفر کیا جو کہ اندر کی ڈیمانڈ تھی. عوام ٹیکنالوجی کی پرستش ہو گئی ہے, تو ہم اگر ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ کے پہنچائیں تو پھر ان پرستاروں کو ایٹ لیسٹ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے. اس نیت سے ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو پھر بہتری ہے, اور آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں. ورنہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں مثال دیتا ہوں, جنگ میں ٹیکنالوجی استعمال کریں کفار اور ہم چھوڑ دیں تو ہم اس آیت کے منافق ہو جاتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ ٹیکنالوجی لے آ رہے ہیں تو تم بھی لے آؤ. تو اس لیے ہمیں اجازتیں تو ہیں, مگر اس کو اتنی کوئی ایکسٹراپولیٹڈ ویلیو مت دے دیں کہ اس سے ہم کوئی ایسا کام کر لیں گے کہ جو ہمیں مطلب جو جسے نعوذ باللہ سننا بھی ٹرمپ ہو سکتی ہو.
کہ ہاں نہیں ہم اور قریب ہو سکتے ہیں اللہ کے اس طریقے سے. سو یہ ڈیپر اینگل ہے جو کہ بڑے لینڈسکیپ پہ آپ کو دیکھنا چاہیے. سائنس کی اوقات بہت چھوٹی سی رہتی ہے کہ اگر آپ صرف پچھلے 3000 سال اور اگلے 3000 سال کا نقشہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو. جزاک اللہ خیر. جی میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی بشرا بہن. یہ آواز پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں. چلیے سوال کافی ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے. مجھے اگر آپ لوگ باقی لوگ سوال واٹس ایپ کر دیں, ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں نا باقی لوگوں کو جواب دے دیتے ہیں. یا آپ سے اجازت لیتے ہیں. سر نیکسٹ سیشن آپ کا کب ہوگا؟ یہ ہر ہفتہ اور اتوار کو ہوتا ہے, اسی دن یعنی اتوار 10 بجے ہمارا. اور سیرت آپ کی آواز بھی کلیئر آ رہی. آپ نا جن جن کے بھی باقی سوالات ہیں وہ مجھے بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ جو ڈسکس کر لیں گے. سر ایک کویشچن ہوا تھا یہی سیشن میں, تو اس سے لنک لے میرا کویشچن. جی تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ اس سے پھر وہ یہ ہے کہ پیچھے دوبارہ ردم بنانا پڑے گا. تو ابھی آپ نے عبداللہ بھائی کے جو کویشچن تھا ان کو آنسر کیا تھا کہ جو بھی وہ ہوتے ہیں ایک بندے, ان کو کسی نے کہا کہ آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں کام کرے ہوئے کہ تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جہالت ہے. اب دیکھیں یہ چیز کسی بھی ایسے زمرے مطلب فرقہ واریت میں نہیں آتی. تو اس معاملے میں اور ہے بھی بہت نازک معاملہ آپ نے کہا جیسے, تو اس معاملے میں جو ہے نا حق کی پہچان کیسے کریں؟ آپ کی آواز نا آخر میں کٹ گئی ہے. تو آپ کو کہاں سے کٹی ہے اگر آپ مجھے بتا دیں. اس معاملے میں آپ نے کہا حق کیا ہے؟ تو اس معاملے میں حق کو مطلب کیسے پہچانیں اب, کیونکہ یہ فرقہ وارانہ بات بھی نہیں ہے. جی بالکل. اس معاملے میں حق کو پہچاننے کے لیے قرآن کو دیکھیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. تو سیرت کے اندر اگر کوئی کسی کا حق مارتا تھا یا کسی سے کچھ لینا ہوتا تھا تو اس سے لینے کی ترغیب ہے, نہ کہ اس کو جو ہے اس کو یہ کہنے کی کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں آپ. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر پھر مانا ہی نہیں سمجھا. اللہ پر ایمان لانے کا یہ مانا تھوڑی ہے. یہ تو اسلام کا ہم مذاق بنا دیں گے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ کسی سے پیسے لینے ہیں آپ بھائی جا کے جو ہے نا اللہ سے مانگے, اس سے نہ لیں. اسلام نے تو ڈنڈا رکھا ہے, قصاص کا نظام ہے. وہ نہیں دے گا تو اس کو وقت کا جو مسلمان حکمران ہے وہ اس سے لے کر کے دے گا. اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم ہے. اس لیے یعنی اس طرح کا مفہوم نکالنا کہ جو بالکل قرآن کے خلاف ہو, حدیث کے خلاف ہو, تو وہ جہالت ہی ہے. اس میں فرقہ واریت کا کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی بھی عالم ایسی بات نہیں کر سکتا اور کوئی سمجھدار بندہ بھی نہیں بات کر سکتا کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں اور اس سے نہ مانگیں. ٹھیک ہے, اللہ سے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ اس کا دل جو ہے وہ نرم کر دے اور وہ دے دے, لیکن اس سے اپنا حق لیں. ٹھیک ہے, یہ تو دین کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ معاف کر دیتے ہیں پھر الگ بات ہے, آپ اسے اگر معاف کر رہے ہیں, کوئی مجبور ہے, وہ الگ دین کی ترغیب ہے. لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ کسی سے اپنا حق لیا ہی نہیں جا سکتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. تو انشاءاللہ باقی ہم جو ہے وہ کل اپنا اگلے سیشن میں رکھیں گے انشاءاللہ. مجھے سوالات آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.